روزگار کی اتنی کمی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہیلمٹ کے اوپر آپ 2000 کا چلان کر رہے ہیں اور ایک صاحب کی دہاڑی نہیں ہے 2000 روپے، تو آپ دیکھیں اس کا کرب کتنا ہوگا۔ چوکوں پہ پولیس آفیسر کھڑے ہیں تو وہاں ساتھ کوئی دکانیں بنا دے یا کوئی وہاں سٹال لگا دے کہ وہاں ہیلمٹ پرچیز کر دیں انہیں چلان کی جگہ۔ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا اپنی عوام کو، تبھی آپ وہ وسائل جنریٹ کر سکتے ہیں نا۔ پاکستان جیسا واحد ملک ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ اس سال ہمارے لوگ اتنی وائلیشن کریں گے اور انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم اس سے اتنا ریونیو جنریٹ کریں گے۔ ریونیو جنریٹ کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں، گورنمنٹ کا کام اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ گاڑی جس کے نام ہوگی نا اس کے نام سے وہ سکین ہوگا، وہ کیمرہ اسے اس کی نمبر پلیٹس کو سکین کرے گا اور پھر اسی کے نام پہ وہ چلان جاری ہوگا۔ گاڑیاں اپنے جب بھی آپ لیں گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کروائیں۔ اچھا سر، یہ جو ای چلان میں اب سیف سٹی کیمراز لگ گئے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی نالج چاہیے کہ ای چلان بیسکلی ہے کیا اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہ میم پاکستان کے اور مختلف شہروں میں تو آلریڈی پہلے ہو رہے ہیں۔ لاہور میں، ملتان میں ابھی لاسٹ منتھ سے شروع ہوا ہے ای چلان۔ تو اس کی بابت مختلف امپورٹنٹ جو ہیں چوراہے ان پہ انہوں نے کیمراز انسٹال کیے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اور سیفٹی ایک سینٹر بنایا ہے ملتان کے اندر اور ان کیمروں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس میں وائلیشنز ہیں مختلف قسم کی، جیسے گاڑی میں سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا اور اس میں اشاروں کا استعمال ہے۔ مختلف روڈز کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ملتان کے اندر وہ بھی انسٹال ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر گاڑی جس کے نام ہوگی نا اس کے نام سے وہ سکین ہوگا، وہ کیمرہ اسے اس کی نمبر پلیٹس کو سکین کرے گا اور پھر اسی کے نام پہ وہ چلان جاری ہوگا۔ تو اس بابت گورنمنٹ آف پنجاب بھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ، ٹریفک پولیس والے بھی بہت ساری اویئرنیس میں نے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ اپنی گاڑیاں جو ہیں نا اگر آپ نے ٹرانسفر نہیں کروائیں تو اپنے نام ٹرانسفر کروائیں اور اس سے چلان سے بچیں، کیونکہ وہ تو اسی صاحب کے نام جائے گا جس کے نام وہ گاڑی رجسٹرڈ ہوگی۔ تو اس بابت بھی آپ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ گاڑیاں اپنے جب بھی آپ لیں گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کروائیں، اور اس کی اگر سچ نہیں ہے تو جب سے آپ نے بیچ دیے گاڑی اس کا کوئی اسٹیمپ پیپر آپ جاری کرواتے ہیں تو وہ بھی اس کا متعلقہ جو ہے نا 15 کے آفس میں درج کروائیں کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ گاڑی فلاں ڈیٹ کو میں نے سیل آؤٹ کر دی ہے۔ کیونکہ اب انہوں نے انٹر لنکڈ کر دیا کہ آپ اگر پراپرٹی کی رجسٹریشن کے لیے جائیں گے، آپ اپنے بینک اکاؤنٹس کو اپنے اوپن کریں گے یا کوئی بھی فیسلٹیز آپ لیں گے، آپ سپوز آپ گھریلو کنیکشن لیتے ہیں، آپ سوئی گیس کا کنیکشن لیتے ہیں، تو آپ جو بھی آپ یہ کیش ایپ آپ یوز کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی یہ پالیسیز ہے کہ اس کے ساتھ انٹر لنکڈ کر دیں گے آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کہ جب تک آپ وہ پے نہیں کریں گے ای چلان تب تک آپ کی وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ چیزیں آپ کی جو بیسک آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، تو وہ اس وقت تک آپ جیسے آپ ڈرائیونگ لائسنس رینیول کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کا وہ جب تک کلیئرنس نہیں ہوگی ای چلان کی تو آپ کو وہ آگے آپ کی جو ہے رینیول نہیں ہوگی، چیزیں آپ کی وہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو یہی ہے ای چلان کی بابت ابھی کیونکہ نیولی انسٹال کیا گیا ہے سسٹم پچھلے ماہ سے، تو اس میں ابھی تھوڑی سی انہوں نے نرمی برتی ہوئی ہے کہ 2-3 چیزوں پہ آپ جیسے نمبر پلیٹس جو گورنمنٹ نے جاری کی ہیں وہ اگر نہیں آپ کی لگی ہوئی، اور اگر سیٹ بیلٹ آپ نے باندھنا ہے، اور موٹر سائیکل والوں کے لیے عذاب ہے وہ ہیلمٹ کا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں کوئی جرمانوں کی صورت میں کوئی اس میں نرمی برتی جائے کہ ہمارا معاشرہ بڑا ہی مشکل فیز سے گزر رہا ہے۔ ہمارے میں جو ہے افراط زر کی اتنی مشکل ہے اور روزگار کی اتنی کمی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہیلمٹ کے اوپر آپ 2000 کا چلان کر رہے ہیں اور ایک صاحب کی دہاڑی نہیں ہے 2000 روپے، تو آپ دیکھیں اس کا کرب کتنا ہوگا کہ اگر ایک صاحب 1500 روپے کما کے گھر جا رہا ہے اور آپ ہیلمٹ، یا تو گورنمنٹ کو ایسا فیسیلیٹیٹ کرے کہ اسے ہیلمٹ اسی وقت پرچیز کرا دے، کوئی سٹال لگا دے جہاں یہ چوکوں پہ پولیس آفیسر کھڑے ہیں تو وہاں ساتھ کوئی دکانیں بنا دے یا کوئی وہاں سٹال لگا دے کہ وہاں ہیلمٹ پرچیز کر دیں انہیں چلان کی جگہ، کہ وہ مستقل طور پہ بچیں ان چیزوں سے۔ بہتر تو یہی ہے کہ پاکستان میں یہ روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا اپنی عوام کو، تبھی آپ وہ وسائل جنریٹ کر سکتے ہیں نا۔ اور ہمارے ملک میں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے تو اپنے بجٹ میں پریزرو کر دی ہیں چیزیں کہ ہم نے یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس سال
جرمانوں سے اتنے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں. یہ پاکستان جیسا واحد ملک ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ اس سال ہمارے لوگ اتنی وائلیشن کریں گے اور انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم اس سے اتنا ریونیو جنریٹ کریں گے. یعنی ریونیو جنریٹ کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں، گورنمنٹ کا کام اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس صورتحال میں لوگ جرمانے بھی تبھی دیتے ہیں جہاں لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہو. آپ دیکھیں روڈ اتنے برباد حال ہیں اور ہمارا طبقہ اور ہمارا معاشی جو سٹرکچر ہے وہ اتنا انحطاط کا شکار ہے. چیزیں اتنی تیزی سے مہنگائی کی طرف جا رہی ہیں اور لوگوں کے کرب کو میں یہ سمجھتا ہوں جرائم کی ایک بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ جب روزگار کم ہوگا بے روزگاری بڑھے گی. نوجوانوں کو بغیر کسی تربیت کے اور بغیر کسی آپ اسکیچ بنائے آپ دیکھیں آپ داخلے دیے جا رہے ہیں. اب تو یونیورسٹیز میں داخلے کم ہو گئے. اس سال میں پڑھ رہا تھا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے معاشرے کو کس طرح کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ اگر انہیں ڈاکٹر چاہیے نا 50 تو وہ 50 ہی داخلے کریں گے. ہم نے کھمبیوں کی طرح کالجز کھول دیے. ہم نے آپ کو چاہیے 100 انجینئر چاہیے، آپ نے سارے پرائیویٹ سیکٹر میں انجینئر لگا دیے، اتنے بڑے کالجز بنا دیے. آپ کے پاس آگے کھپت ہی نہیں ہے. یعنی جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے افرادی قوت کی اتنا آپ داخلے کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ضرورت 50 کی ہے آپ 500 لوگوں کو داخلہ دے رہے ہیں. تو ایز سچ پاکستان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. بہت ساری اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین سٹرکچر، اتنا بہترین ایٹماسفیئر، ویدر، تمام چیزیں دی ہیں. لوگ بہترین لوگ ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو بہترین سکلڈ کے ڈاکٹر ملیں گے، بہترین انجینئر ملیں گے جب بھی وہ ان کا نام پاکستان ہوگا. لیکن پاکستان میں اتنی تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور اتنی تیزی سے لوگوں کا جو ہے نا رجحان ہے. میں ایک جگہ پچھلے دنوں وہ اخبار میں نظر پڑی تو 40,000 پاسپورٹ روز پاکستان میں اپلائی کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنا بہترین سٹاف اور بہترین ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان سے شفٹ آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان سے. یہ تو میں اگلے کچھ سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں تو بہت ساری چیزوں کی بہت سارا ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہو جائے گی کہ اب تو وہی بندہ پاکستان نہیں چھوڑ رہا جس کے پاس وسائل نہیں ہیں. جس کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہیں وہ پاکستان سے سوئچ آف کر رہا ہے.